کیا میں تڑپ کر کہیں سبحان اللہ یا حبیب اللہ. چند شعر پڑھ رہا ہوں، اگر آپ لوگ ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ میں گفتگو کروں گا. سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب بقی نظر آئے دیدار عطا کرنا. سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقتی نظر آئے دیدار عطا کرنا. اے نور خدا آ کرے آنکھوں میں سما جانا. اے نور خدا آ کرے آنکھوں میں سما جانا. یا در پہ بلا لینا اور یا خواب میں آ جانا. یا در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا. میں پردہ نشیں دل کے پردے میں رہا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا. سب کا تو دھیان مدینے والے کی طرف کو ہو جائے تو بیڑا پار ہو جائے. ہم جاگتے سوتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک کا درد کرنا شروع کریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابیاں دے. اگلا مصرع ملاحظہ فرمائیں کہ میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ. میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، اور امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ. روشن میری تربت کو اے نور خدا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا. اور مجرم ہوں جہاں بھر کا محشر میں بھرم رکھنا، رسوائی زمانہ ہوں آقا دامن میں چھپا لینا. مجرم ہوں جہاں بھر کا محشر میں بھرم رکھنا، رسوائی زمانہ ہو آقا دامن میں چھپا دینا. اور مقبول دعا میری محبوب خدا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا. سمجھ میں تو آ رہی بات؟ جی جی سے نہیں پکڑ رہا، بالکل اس کی قریب آپ کہہ رہے ہیں بولنا میں کیوں ہوتا نہیں سیکھا بھی ہے ماشاءاللہ صحیح ہے. وقت کے لائق آواز بھی کچھ رہا قریب جاؤ تو کہہ رہا کہ مت آؤ قریب کو، لیکن آپ لوگ سننے ہی بہت ہے.
آپ لوگوں تک آواز پہنچ جائے. بہت کچھ ہے. اگر ایک بندہ بھی عمل کر جائے گا تو ہمارا بولنا اور آپ کا تمام کا سننا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا. اور جو حدیث سے پاک سنی جائے عمل تو کرنا چاہیے. دنیاوی باتوں پر عمل کرتے ہیں, اللہ اس کے رسول کی باتوں پر بھی عمل کریں, اس لیے کہ یہاں بھی چمکے گی اور کل قیامت کے دن بھی ان پر عمل کرنے میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اے محبوب, ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اللہ کے پیارے حبیب سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سارے عالم کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں. وہ اپنوں کے لیے رحمت ہے, وہ غیروں کے لیے بھی رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں. درماداروں کے لیے رحمت ہے, تو یتیموں باریوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے ہیں. میرے مصطفیٰ جان رحمت سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد ہے. مصطفیٰ آئے تو سارے عالم میں بہار آ گئی ہے. یہ وہ مصطفیٰ جان رحمت ہے جس کا ترانہ ہم ہی نہیں بلکہ شجر و حجر, چاند و سورج, تمام دنیا کی کائنات میرے مصطفیٰ کا ذکر کرتی ہے, میرے مصطفیٰ کو درود پاک پڑھا کرتی ہے. اور نبی اور آخر الزماں جو اللہ نے ہمیں آپ کو نبی آخر الزماں نبی عطا فرمایا ہے, یہ اللہ کا احسان کریم ہے. یہ وہ چاہتا تو ہمیں عیسیٰ کی امت میں پیدا فرما دیتا, چاہتا تو نوح علیہ السلام کی امت میں پیدا فرما دیتا, لیکن اس کا کروڑ بار شکریہ ادا کرو کہ اللہ نے نبی بھی دیا ہے تو سپر پاور والا دیا ہے, وہ نبی دیا ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا, لوگ سفارش تلاش کرتے ہوں گے, لوگ کہیں گے چلو کسی کے پاس چلو, تو اور کوئی نہیں ہوگا. آمنا کا لال کل قیامت کے دن ہمیں شفاعت ہماری کرتا ہوا نظر آئے گا. تو نبی آخر الزماں ہم گناہگاروں کی شفاعت سمجھ میں آتی رہے تو سبحان اللہ الحمدللہ کہتے رہیں. مجھے اس طرف نہیں جانا ہے. اور یہ باہر لڑکے کھڑے ہیں نا, اپنی گفتگو کر رہے ہیں, ان سے بجائے مہربانی میں عرض کروں گا کہ یا تو اندر آ جائیں یا کوئی دوسری جگہ چلے جائیں. یہاں قریب ہو کر کھڑے ہو کر گفتگو نہ کریں. جہاں تک آواز آ رہی ہو قریب گناہ کریں, دور جا کر باتیں کر لیں. اپنی تڑپ کر کہیں سبحان اللہ یا رسول اللہ گرامی. تو میں کہہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول سے محبت کرنے کا نشان یہ نہیں کہ ہم گھروں میں بیٹھ جائیں, بلکہ اللہ کی عبادت کریں, قرآن کی تلاوت کیا کریں. قرآن کی تلاوت کرو گے تو اللہ تمہیں نیکیاں عطا فرمائے گا. قرآن کا دیکھنا بھی عبادت ہے, پڑھنا بھی عبادت ہے, اور سننا بھی عبادت ہے. اس میلاد مصطفیٰ میں آنے والوں اپنی قسمتوں پر ناز کرو کہ دنیا دار کی محفل نہیں ہے بلکہ مدینے والے آقا کی محفل میں جلوہ نما ہو. یہاں پر آنے والوں کی قسمتوں اللہ تبارک و تعالیٰ بدل دیا کرتا ہے. یہ مقدس محفلوں کے صدقے اللہ گناہوں کی مغفرت فرما دیا کرتا ہے. آپ لوگ سمجھیں کہ اللہ اس کے رسول پر ہمارا آپ کا یقین ہونا چاہیے کہ جس کا یقین کامل ہے وہی ایمان والا ہے, جو نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سب سے زیادہ پیار رکھے, محبت رکھے. میں آپ کو اس طرف لے کر چلتا ہوں. اصحابہ کہف یعنی سورہ کہف کلام اللہ شریف اٹھا کر دیکھیں, تلاوت کریں کہ اللہ والوں کو اللہ نے کتنی انعامات عطا فرمائے. اگر وہ 300 برس بھی کار میں سو جائیں پھر بھی رب قدیر ان کو زندہ اٹھائے تو احساس کریں کہ ہم کار میں کل ہی آ کر آرام کر رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ تو کیا نصیب بادشاہ ہے, بڑا ظالم بادشاہ ہے. آج کا کوئی بادشاہ ایسا نہیں ہے, لیکن مسلمانوں یاد رکھو یہ تو کیا نصیب بادشاہ ہے, بڑا ظلم و ستم ڈھاتا ہے. جو اللہ کی عبادت کرنے والے بندے ہوا کرتے ان کے سر قلم کرا دیا کرتا ہے اللہ اللہ. لیکن اللہ کے بندے یہ 7 بندے ہیں جو کار میں جا کر چھپ جاتے ہیں, اللہ کی عبادت کرنے کھڑے ہو جاتے ہیں, عرض کرتے ہیں مولا ہم دنیا کو والا اطاعت چھوڑ کر تیری بارگاہ میں اس گار میں کھڑے ہو کر تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں. اے مولا تو ہمارے سجدوں کو, ہمارے رکوع قیام کو اے مولا تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے.
لیکن اللہ والوں کو اللہ انعام عطا فرماتا ہے. جیسے ہی آ کر چھپے اس بادشاہ کو معلوم ہو گیا یہ اللہ کے ماننے والے ہیں. بلاکار میں جا کر چھپ گئے. وزیر کو بلاتا ہے اور کہنے لگتا ہے یہ فلاکار میں یہ اللہ کے ایک ماننے والے ہیں جو اس گھر میں جا کر چھپے. مسلمانوں موت پر حق ہے یہ آ کر رہے گی. اگر ایمان پر آ جائے تو اس سے اچھی کوئی انعام نہیں ہے, اس سے اچھا کوئی تحفہ نہیں ہے. اگر ایمان پر جاؤ گے تو اگر کافر اگر تم کو شہید کر دے اللہ کا ذکر کرتے کرتے شہید ہو جاؤ یعنی کہ تو شہید شہادت کا مرتبہ پاؤ گے اور بچ جاؤ تو غازی کہلاؤ گے. اللہ نے انعامات مومنوں کے لیے رکھے ہیں. سبحان اللہ. بڑی بڑی طاقتیں آئیں, بڑے بڑے پہلوان آئے, کسی کا نام نشان نہیں. اگر نام ہے تو اللہ والوں کا ہے اور ہمیشہ رہے گا. اجمیر کی دھرتی پر جائیں, اجمیر کے راجہ کو دیکھیں کہ آج بھی اپنے تو اپنے غیر بھی جا کے سلامی دے رہے ہیں اور مانگ رہے ہیں ہماروں سے, پھر بھی بغاوت برابر کر رہے ہیں, پھر بھی جا کر چوکھٹ پر جھک رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کھا جاتے تو اور سب کو ملتا ہے. اجمیر کی دھرتی پر جائیں یا صادر پاک کی قلعہ شریف میں جائیں, جتنے اپنے ملیں گے غیر بھی ملیں گے وہ بھی جا کر منتیں مانگتے ہوئے نظر آ جائیں گے. یہ دقیانوسی بادشاہ نے وزیر کو بلا کر کہا آئینہ دیوار سے سرنگ آئینے دیوار بنا کر سرنگ کو بند کر دیا جائے. اللہ اکبر. لیکن اللہ والوں کی شان ملاحظہ فرمائیں. اللہ والے وہ ہوا کرتے ہیں کہ جنس کے جسم بھی سلامت رہا کرتے ہیں, جو جسم پر کپڑا ہوتا ہے وہ بھی سلامت رہا کرتا ہے. اللہ والوں کی شان نرالی ہوا کرتی ہے. یہ اللہ کے ماننے والے جو اللہ کو مان لیا کرتا ہے کہ وعدہ ہوا شریک ہے اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے. بادشاہ کا وزیر کو چلا کے ایک ران کی تک لایا, لانے کے بعد شبانی عمری لکھ دی یہ فلا فلا بندہ یہ اللہ کے ماننے والے یہ اللہ کو ایک جاننے والے اس گھر میں آ کر چھپ گئے ہیں, اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. اللہ نے سلا دیا ہے اتنا سوئے کہ 300 برس سوتے رہے. اللہ 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 جس کی حفاظت فرمائے نہ اس کو طوفان بہا سکتا ہے, یعنی طوفان اس کو سیلاب پانی کا ہے تو نہ اس کو بہا کر لے جا سکتا ہے, نہ ہوائیں اس کا کچھ بگاڑ سکتی ہیں. بادشاہ نے وزیر کو حکم دیا آئینہ دیوار سے یعنی کہ سرنگ بند کر دی گئی. یہ اصحابہ کہف اسی میں آرام فرمائے سو گئے ہیں. اللہ نے نیند طاری فرما دی ہے. اللہ اکبر. 300 برس کا زمانہ گزر جاتا ہے, بادشاہوں کی سلطنتیں چینج ہوتی چلی جاتی ہیں. یہ بادشاہ بنا جب انصاف کا بادشاہ ہے, لوگوں سے کہا کرتا اے لوگوں اللہ کی عبادت کرو قیامت پر حق ہے. اللہ دنیا میں قیامت کو نازل فرمائے گا. لوگ قیامت کے دن تک کا انکار کرنے لگے. بازار پہنچا یملی کا کھانا لینے, جیسے ہی نان بائی سے روٹیاں لی, روٹی لینے کے بعد دقیانوسی سکہ پیش کرتا ہے. جیسے ہی تو دقیانوسی سکہ پیش کیا نان بائی نے ہاتھ پکڑ کر کہا تھا اے بھائی یہ تو بتا یہ دولت کہاں ہاتھ لگ گئی. 300 برس پرانا سکہ اگر کوئی ہمارے بیچ لائے تو ہم بھی کہیں گے, سب کہیں گے کہ یار یہ تیرے پاس کوئی پرانا کوئی خزانہ ہاتھ لگ گیا. یہ عملی خان نے کہا بھائی تجھے یقین نہیں آتا, ہم کل ہی تو اس گھر میں جا کر چھپے ہیں اور ہمیں بھوک لگ رہی اس لیے روٹیاں لینے چلا آیا ہوں. کہا کہ تو کیسی باتیں کرتا ہے, تو نوجوان ہے, میں بوڑھا ہو گیا ہوں, میں نے کبھی دقیانوسی سکہ نہیں دیکھا ہے. سنا ہے کہ دقیانوسی بادشاہ تھا, بڑا ظلم کیا کرتا تھا, یہ اسی بادشاہ کی مہر ہے. یہ سکہ تو بہت پرانا ہے, تو فریب کر رہا ہے, جھوٹ بولتا ہے. کہنے لگا یمنی کا یقین نہیں آتا تو چلو فلاں پہاڑی کے قریب چلو. جیسے ہی جاتے ہیں جیسے ہی ساتھیوں نے جوتوں کی آہٹ کو سنا تھا اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے تھے, عرض کرنے لگے تھے مولا تو سب سے پاک ہے, سب سے اعلیٰ ہے, سبحان ربی یا اعلیٰ.
رسول اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد اللہ اکبر یا رسول اللہ اللہ کی بارگاہ میں جھکو، اللہ تمہیں کامیابیاں دے گا۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں کہیں جاتے ہیں، اذان ہوتی ہے، گھروں میں بیٹھے رہ جاتے ہیں، موبائل چلا رہے ہیں تو ان کو چلاتے رہتے ہیں۔ آج نوجوان طبقہ تو ٹوپیاں تب کچھ بھول گیا، انہیں کبھی ٹوپی اوڑھنے کا اللہ نے توفیق نہ دی۔ مسجد میں جاتے تو ٹوپیوں کی نرسری کہا جاتا کہ ٹوپیاں ہم بھی سروں پر لگا کر بیٹھیں تاکہ محفل مصطفیٰ ہے۔ یہ بڑی پاک محفل ہے، یہاں دل کی بات سنی جاتی ہے، دل کے ارادے سنے جاتے ہیں۔ میرے عزیز و نوجوان ساتھیوں، غور کرو، اللہ تبارک و تعالی نے یعنی کہ وہ نشانی ظاہر فرمائی، اصحابہ کہف اٹھ گئے، بیدار ہو گئے اور بادشاہ کو بلایا گیا۔ بادشاہ نے دیکھا یہ لوگ 300 برس سے اسی کار میں آرام کر رہے ہیں، اسی کار میں آرام فرمائے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، مولا تو نے یہ نشانی ظاہر کر دی، اے مولا کریم، اللہ کی بارگاہ میں اس بادشاہ کی دعا قبول ہو گئی۔ بادشاہ کی دعا اللہ نے قبول فرمائی اور لوگوں سے کہا، بادشاہ نے، لوگوں جب رب قدیر 300 برس کے بعد ان کو سلا کے اٹھا سکتا ہے تو کل قیامت کے دن بھی ہم کو دوبارہ زندہ فرمائے۔ اصحابہ کہف نے جب دیکھا، بادشاہ نے کہا تمہیں 300 برس اسی کار میں آرام کرتے ہو گئے، کہنے لگے ہمیں احساس نہیں ہوا، ہم تو ایسے محسوس کر رہے ہیں کہ کل ہی آئے تھے۔ بادشاہ نے کہا تھا دیکھو تمہارے ہاتھوں کی نخوں کتنے کتنے بڑے ہیں، بال کافی طویل ہو گئے، تم اسی میں آرام کر رہے ہو۔ اللہ نے جس کی حفاظت کرتا ہے اس کا کوئی دنیا میں کیا بلکہ زمین بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا، صحابہ کہتے ہیں مولا تیری سلطنت کو قائم و دائم رکھے، اور اسی کار میں جا کر چھپ گئے۔ اب قیامت کے دن اسی کار سے دوبارہ اٹھایا، اور ان کے ساتھ ایک کتا بھی ہے جس کو قطمیر کہا جاتا ہے۔ یہ کتا بھی سویا ہے، اللہ نے اس کی قسمت کو بھی بلند و بالا کر دیا ہے۔ یہی وہ کتا ہے جو اس کی روح ایک انسانی شکل میں ڈالی جائے گی اور اس کی وجود یہ بھی جنت میں جائے گا، کیونکہ جس کی صحبت میں جو رہتا ہے نا اللہ اس کو انعامات اس کے صدقے میں عطا کرتا ہے۔ صحبت کا اثر بہت پڑتا ہے۔ سمجھ میں تو آ رہی بات؟ سمجھ میں نہیں آ رہی تو روک لو بات، سمجھ میں آ جائے تو اچھی بات ہے۔ آپ لوگ عمل کرتے جائیں، عمل لے کے اٹھا کر، یعنی میں جو کچھ کہوں اس پر عمل کر لیں گے تو بیڑا پار میں گناہگار کا بھی ہو جائے گا اور آپ کا بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ جس شادی کے سلسلے میں ہم آپ لوگ جمع ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس رشتے میں برکتیں عطا فرمائے، اور دونوں بچوں کی عمر میں بھی خوب خوب برکتیں عطا فرمائے۔ نکاح کرنا سنت رسول ہے اور میلاد مصطفیٰ بھی سنت رسول ہے، اس کو سجانا بھی اچھا ہے۔ میلاد مصطفیٰ یہ وہ میلاد مصطفیٰ ہے جس کو رب نے خود سجایا ہے، سبحان اللہ، خود سجایا ہے اور ہمیں سجانے کا حکم دیا ایمان والوں کے لیے۔ تو اصحابہ کہف 300 برس سونے کے بعد جاگے تو احساس نہ کر سکے، وہ قیامت کا دن ہوگا، لوگ جو نیک بندے ہیں اٹھیں گے تو ایسا احساس کریں گے کہ ہم قبر میں کل ہی آئے تھے، سبحان اللہ، ان کو احساس نہیں ہوگا۔ اور قیامت کا دن 500 برس کا دن یعنی 5000 برس وہ دن ہوگا، ایسا دن ہوگا، ایسا دن ہوگا کہ دن کے لیے جو مومن لوگ ہیں ایسا محسوس ہوگا جیسے کہ ایک وقت کی نماز ادا کی اور پورا دن گزر جائے گا، لیکن ان کے لیے کٹھن ہوگا جن کے پاس ہمارے صالح نہیں ہوں گے، ان کے پاس اچھے عمل نہیں ہوں گے، ان کے لیے تو بڑا کٹھن ہوگا نا، ان کے لیے بہت کٹھن ہوگا۔ اس دن کو بھی یاد رکھو میرے دوستو، ہمیں اللہ والوں سے محبت کرنی ہے، اللہ والوں کے نقش قدم پر چلنا ہے، اللہ عالم دین سے محبت کرنی ہے۔ اللہ والوں سے محبت کر لو گے سلطنت کے بادشاہ بن جاؤ، شہنشاہ بن جاؤ، لیکن ایک دن وہ آئے گا اگر تم کسی اللہ والے کے آستانے پر جاؤ گے، اگر اس نے تمہارے لیے نگاہ اٹھا کر دعا کر دی تو سمجھ لو بیڑا پار ہو جائے گا۔ اسلام کہتے ہیں کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر
تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی نگاہ ولی نے وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر بے شک سبحان اللہ ہیں کہ تم جاؤ گے کسی کے پاس تو کچھ ملے گا امام صاحب کے قریب جانے کا ارادہ کرتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے چند لوگ ہوتے ہیں باقی کہتے ہیں کہ یار چلو پڑھ لی ہوگی ہم تو بیٹھے ہیں چوراہوں پر بیٹھ کر زندگانی تباہ کرنے والوں یاد رکھو ایک دن حساب تم سے بھی لیا جائے گا ذرے ذرے کا حساب دینا پڑے گا اور قیامت کا دن ہوگا اس میں ہمیں تمام کو جمع ہونا ہے اور اپنے اپنے کیے کی سزا بھگت رہے ہوں گے اچھا عمل ہوگا تو ہمیں جنت مل جائے گی اگر برا عمل ہوگا تو گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد بھی اگر ایمان ہوگا تو جنت مل جائے گی میں آپ کو لے کر چلتا ہوں حضرت بہلول دانا ہے یہ وہ بہلول دانا ہے اگر جنگل میں بیٹھ جائے اور کہے کہ میں جنت بنا رہا ہوں اور کہہ دے میں نے جنت میں تیرے لیے یہ محل بیچ دیا ہے تو اللہ اس کا محل جنت میں تیار فرما دے یہ اللہ والوں کی کرامت کی بات بے شک سبحان اللہ ہے اللہ والوں کی کرامت کی بات میں بولتا رہوں گا مفتی صاحب کے آنے کا انتظار کریں جب تک آئیں گے میں بولوں گا انشاءاللہ تعالی جزاک اللہ ایک کلام سن لو اس کے بعد میں اپنی بات آگے پڑھاؤں گا کلام سنا دوں نا تھوڑا سا جی جی ذکر